وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 29 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کوئی احساس ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ کل من علیہا فان، ہر کوئی جو بھی زمین پر ہے فنا ہو جانے والا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کی ذات باقی رہے گی جو صاحب عظمت و جلال اور صاحب انعام و اکرام ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ رحمان ہے، آیت نمبر 29۔ لفظی ترجمہ یسألہ، اسی سے مانگتے ہیں، من فی السماوات والارض، جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمین میں، کل یوم ہوا فی شأن، ہر روز وہ ایک نئی شان کے ساتھ ہوتا ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین کرام، یہ مضمون بھی گزشتہ مضمون کی طرح اہم ہے، اور اس کے مخاطب بھی میں اور آپ ہیں، اور ہر وہ شخص اس کا مخاطب ہے جس نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود و محبوب و مطلوب۔ اور آپ کو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو بھی اس سورت کے نزول کا وقت تھا، یعنی 4 نبوی، تو وہی صورتحال آج بھی ہے۔ اس وقت بھی لوگ اپنے سچے معبود کو بھلا چکے تھے، آج بھی ہم نے اپنے سچے معبود و محبوب کو بھلا دیا ہے اور جھوٹے معبود گھڑ لیے ہیں۔ دنیا اور ما فیہا ہمارا مقصود و مطلوب بن چکا ہے، اور اس صورتحال میں ہمیں شدید ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی بات سننے کی۔ سورہ رحمان خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے رب کی نعمتوں سے واقف نہیں ہیں اور عملاً اس کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور آج وہ وقت ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ غافل ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا رہے ہیں عملاً۔ دیکھیں، نعمت کا جھٹلانا یا اس کو سچا ماننا، یہ اگر میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاؤں، عرض کروں کہ نعمت کو اگر آپ صحیح تسلیم کرتے ہیں منعم کی طرف سے، تو پھر یہ ہے کہ اس نعمت کے جو تقاضے ہیں اس کو پھر آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ بات جو ہے ذرا غور سے سنیں نا، کہ اگر آپ کو واقعی احساس ہے اپنے رب کی نعمت کا کہ میرا خالق اللہ ہے، تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے، اور میں اس کی وجہ سے زندہ ہوں، اس کا ارادہ ہوا، اس نے چاہا تو میں پیدا ہو گیا یا ہو گئی،
اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں ایک وقت گزاروں، اس وقت میں تو میں گزار رہا ہوں یا رہی ہوں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ تو رب سے پوچھنا چاہیے کہ یہ وقت میں نے کیوں گزارنا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ، تو نے جو مجھے اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، زندگی کی نعمت ہے اور یہ تمام دنیاوی نعمتیں جو ہیں، اس کے علاوہ جو روحانی نعمتیں ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بات چیت کی ہے، مجھ سے ہم کلام ہوا ہے، میرے نام لے کے مجھے پکارا ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، یا بنی آدم، اے بنی آدم، مجھ سے مخاطب ہوا ہے براہ راست، اور پھر میرے لیے ایک رسول عربی بھجوایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے مجھے یعنی ان کی ذات گرامی نے مجھے تعلیم دی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کی۔ فاستقیموا الیہ واستغفروہ ففروا الی اللہ داعیا الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا، اور اللہ کی طرف دعوت دی ہے اور ہمیں اللہ کے راستے پر چل کر ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ نعمت کا شکریہ تو اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی بات کو سنیں پورے غور سے، پوری توجہ سے، جو کہ آج ہم نہیں کر رہے۔ یہ بات میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے اس کو تو ہم نے کب کا پیچھے چھوڑ دیا ہے، اپنے وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور اس کی یاد کو تو تم بھول چکے ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سے مخاطب ہوئے ہیں، اور یہ ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کا عمل، ایک سنت کریمہ موجود ہے ان کی، جو اتباع اسوہ حسنہ ہے، تو وہ موجود ہے، وہ بھی ہم سے مخاطب ہوئے ہیں کہ بھئی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور تم اللہ کو منزل بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر ایسے چلو جیسے کہ میں چل رہا ہوں، اپنی مرضی سے نہیں۔ تو یہ تمام کام تو ہم نہیں کر رہے، یعنی ہم نے اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلا دیا ہے اور جھٹلا رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں تقریباً 31 بار اس صورت میں اس جملے کی کو بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو اب سوچنا یہ ہے کہ ہم تو کہیں ایسا نہیں کر رہے، قولی طور پہ تو نہیں کر رہے، کبھی ہم نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ تیرا شکر نہیں ہے، بلکہ بسا اوقات بعض یعنی زبان سے تو کہتے ہیں، لیکن عملاً اگر آپ دیکھیں اور مجھ سے پوچھیں، آپ خود بھی جائزہ لے لیں اپنے آپ کا، اپنے ماحول کا، گرد پیش لوگوں کا، تو یہ تمام لوگ جو ہیں ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسا کرنا تو انتہائی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھلا کے زندگی گزاری تو کیا زندگی گزاری، یہ زندگی تو دنیا میں بھی آپ کی پریشانی کا باعث بنے گی، یعنی جو زندگی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے آپ گزاریں گے وہ دنیا میں بھی آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے گی، آپ کو سکون میسر نہیں ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جب ایسا ہے کہ دنیا میں بھی پریشانی، اور پھر جب آپ چلے جائیں گے عالم برزخ یا عالم قبر میں، وہاں تو پریشانیوں کا ایک انبار ہے سامنے کرم۔ یہ تو بہت خطرناک، قبر کا عذاب تو بہت خطرناک ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دوزخ یا تو جنت کے گڑھوں سے گڑھا ہے، یہ جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے، یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم جس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، یہ تو عملاً ہم اپنے لیے دوزخ کا انتخاب کر لیا ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ کو اگر آپ نے بھلا دیا تو اس کا مطلب یعنی زندگی میں اگر اللہ کو آپ نے بھلا دیا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے آپ غافل ہو گئے بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد اور معبود واحد، تو پھر یہ ہے کہ یقیناً ان تمام لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے۔ پھر قبر میں جب جائیں گے تو عذاب قبر جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے کٹھن مرحلہ ہے۔ پھر یوم حشر کے جو عذابات ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے بعد جو ابدی ٹھکانے میں یہ تمام جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے وہ تو جہنم میں جائیں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مجرم اور مسلم ان دونوں کو ایک جگہ بھجوا دیا جائے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کیا میں
مجرموں کو مسلموں کے برابر کر دوں گا؟ نہیں. مالکم، کیا ہوا تمہیں؟ کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ تو بہرحال آج کا جو سبق ہے سامعین کرام اس میں یہی ہے کہ، اور یہ سورہ رحمان خاص طور پہ آپ نوٹ کر لیں سامعین کرام، آخر تک یہ ساری باتیں آئیں گی. اور ابھی جو تذکرہ شروع ہو رہا ہے یہ ان لوگوں کا شروع ہو رہا ہے جن کے دل اللہ کی یاد سے غافل ہیں، جنہوں نے اللہ سے منہ موڑ کے ظاہر کی طرف رخ کر لیا ہے، دنیا کو، دنیاوی خواہشات کو اپنا معبود بنا کے دنیا کے لیے یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. جیسا کہ ہم اس بات کو آپ یعنی ہلکا نہ لیں، سورہ رحمان کو اور اس کے مضامین کو اپنے لیے سمجھیں، اور یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنی وضاحت کر رہا ہے اپنی ربوبیت کی، اپنی نعمتوں کی، اپنی طاقت اور قدرت کی. تو آج کا جو سبق ہے سامعین کرام، اس میں پہلی جو سبق ہے، جو آیت ہے، آیت نمبر 29 کہ یسألہ من فی السماوات والارض. ترجمہ میں نے آپ کو بیان کر دیا، یہی ترجمہ ہے کہ اسی سے مانگتے ہیں. یعنی ہر ایک، اس کا آیت کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آیت کے اس حصے کا کہ تمام لوگ تو حقیقتاً اللہ کے محتاج ہیں، اسی کی طرف دیکھ رہے ہیں. یعنی ظاہری طور پہ اگر ہم نہ بھی دیکھیں، لیکن ہم اگر آپ دیکھیں، آپ محسوس کریں، یہ تمام کائنات بلکہ خاص طور پہ ہم ہر چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. ہماری زندگی، ہماری موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہماری بیماری، ہماری صحت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارا مذکر ہونا یا مؤنث ہونا اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہماری تمام زندگی کی جو دنیاوی ضروریات ہیں یہ تو ہم محسوس نہیں کرتے نا، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. یہ ہوا میں آکسیجن جو ہے، جو ہماری زندگانی کی بقا کا ذریعہ ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہوا ہے. اللہ کے یعنی ہم ہر مرحلے میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اپنی زندگانی میں، اپنے زندگی کی بقا کے لیے قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں. پانی کی جیسی نعمت دیکھ لیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ہر نعمت اللہ کی طرف سے ہے، نہ صرف ہمارے لیے. یعنی بنیادی طور پہ تو سامعین کرام یہ یعنی آپ اس کو اس طریقے سے محسوس کریں کہ میں خود، آپ یعنی اپنے لیے محسوس کریں کہ دیکھیں چاروں طرف میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں یا ڈوبی ہوئی ہوں. اس طریقے سے تو ہم نہیں سوچتے. بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم ہر وقت، ہر آن اللہ کی نعمتوں کے محتاج ہیں، اس کی رحمتوں کے محتاج ہیں، اس کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کے محتاج ہیں. لیکن یہاں جو ہے یعنی یسألہ من فی السماوات، اس میں یعنی ایز اے ہول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم میرے محتاج ہو، میں تمہاری ضروریات پورا کرنے والا ہوں، نہ صرف تمہاری بلکہ تمام کائنات کی. ہر چیز اپنی بقا کے لیے، اپنے وجود اور بقا کے لیے میری نظر کرم کی محتاج ہے. یہ ایک بہت گہرا جملہ ہے اگر آپ اسے محسوس. یسألہ من فی السماوات والارض، ہر چیز اپنے وجود اور بقا کے لیے اللہ کی محتاج ہے. اور یہ مضامین قرآن میں بیان ہوئے ہیں. قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، سورہ ملک کی آخری آیت ہے نا، کہ دیکھو اگر یہ یعنی پانی جو ہے تمہارا، یہ اگر نیچے چلا جائے، نیچے اتر جائے، خشک ہو جائے، تو کون تمہیں ٹھنڈا میٹھا پانی لا کے دے گا؟ میٹھا پانی. ظاہر ہے کہ ہم سب یعنی جو زیر زمین پانی ہے اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کہیں پہ کم ہے، کہیں پہ زیادہ، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پانی تو موجود ہے. اب اسی طرح یہ قل ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اگر یہ
یہ رات ہمیشہ کے لیے ہو جائے تو پھر تم کیا کرو گے؟ دن ہمیشہ کے لیے ہو جائے پھر تم کیسے آرام کرو گے؟ کس طریقے سے زندگی گزارو گے؟ ہر وقت سورج نکلا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں ہم اللہ تعالیٰ یہ دن اور رات اور یہ تمام واٹر سرکل اور یہ تمام جو اجناس اگ رہی ہیں، آپ دیکھ لیں، سبزیوں کو دیکھ لیں، کتنے انواع و اقسام کی ایک ہی زمین ہے، یعنی ایک قطع پلاٹ ہے مثال کے طور پہ، ایک کنال کا 20 مرلے کا یا 40 مرلے کا، اس میں 10 قسم کی آپ سبزیاں اگا سکتی ہیں، ادھر پیاز اگا دیں، ادھر لہسن اگا دیں، ادھر آلو اگا دیں، ادھر ساگ اگا دیں، ادھر ٹنڈے اگا دیں، ادھر لوکی اگا دیں، ادھر پھر ایک ہی قطع زمین ہے، آپ کا من چاہتا ہے تو اس میں کہیں سیب اگ رہے ہیں، ایک ہی قطع زمین میں سیب ہے، خاص طور پہ میں مطلب سوات کا کہتا ہوں کہ وہاں سے خوبانی آتی ہے، خوبانیوں کے باغ ہیں، آڑو کے باغ ہیں، ناشپاتی کے باغ ہیں، سیبوں کے باغ ہیں، اور یہ سب آپ لوگ کھا رہے ہیں، بھئی یہ سوات کا سیب ہے، یہ سوات کی خوبانی ہے، یہ سوات کے الوچے ہیں، کتنے رسیلے اور ذائقے والے۔ ہم ہر دم اپنے وجود میں اور وجود کی بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہیں، بلکہ یہ تمام کائنات ایز اے ہول۔ لیکن میں اپنا اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں نا انسان کا، کہ یہ کائنات تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، کہ ہم اس میں اپنی زندگی، ہماری زندگی وجود میں آئے اور اس کو ایک وقت تک اللہ تعالیٰ باقی رہنے کا انتظام کرے۔ تو بینیفیشری جو ہے بنیادی طور پہ تو انسان ہے، میں ہوں اور آپ ہیں۔ ہر دم آپ جو ہیں آپ دیکھ لیں، صبح ناشتہ، دوپہر کا کھانا، رات کا کھانا، پھر رات کو سونا، آرام کرنا، پھر پانی، یہ وہ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں۔ سب نے کہا اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہی، ہم دیکھ تو نہیں رہے لیکن ہے تو اللہ ہی، ہر سو اللہ ہے، ہر دم اللہ ہے اور چار سو اللہ ہے۔ ان اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اور بے شک بات یہ ہے کہ ان الانسان لظلوم کفار، بہت ظالم ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، غیر اللہ کی طرف متوجہ ہے، اپنے اللہ کو، اپنے حقیقی مالک کی طرف، اور کفار ناشکرہ ہے۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ دیکھو اے انسان، تم تو ہر جگہ، ہر وقت، ہمہ وقت، ہر وقت میرے محتاج ہو، میری نظر کرم کے محتاج ہو۔ یہ تمام سہولیات جو زندگی کی ہیں میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں اور میں اس کو تمہیں دیے جا رہا ہوں۔ کافر سے کافر شخص جو ہے، مشرک سے مشرک شخص، یا جتنا بھی جو بھی ہو، یعنی انکاری ہو اللہ کی، اللہ کا، اللہ کی ذات کا، اللہ کی نعمتوں کا، لیکن برابر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رزق اچھے سے اچھے دیے جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو کافر ہیں وہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بھلا کے دنیا کی طرف متوجہ ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ تو ان کو دے رہا ہے، یعنی وہ مہلت تو مل رہی ہے، زندگانی کی نعمت، اس کی وجود اور اس کا بقا۔ کافروں کے بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، نئی نئی وجود خلقت میں آ رہی ہے، پھر ان کی اللہ تعالیٰ دیکھ بھال وغیرہ ساری ربوبیت تو اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ یعنی ہر انسان جو ہے اپنے وجود میں اور اپنی بقا کے اسباب میں اللہ کا محتاج ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ اب جب یہ ساری نعمتیں ہیں اور جس مقصد کے لیے ہیں، تو کتنی بری بات ہے کہ ہم نے اس مقصد حیات ہی سے موڑ لیا ہے، اپنے رب کو بھلا کے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن رب کو بھلانا اصل میں یہ ہوتا ہے، یعنی آپ میں سے ہو سکتا ہے بعض اوقات یہ آپ میں سے کوئی یہ کہے کہ ہم نے تو رب کو نہیں بھلایا۔ بھئی بھلانا اور کسے کہتے ہیں؟ کہ آپ نہ اس سے رابطہ کر رہے ہیں، نہ آپ اس سے اپنا مقصد وجود کے بارے میں معلومات حاصل کر رہے ہیں، نہ آپ اس کے رسول سے رابطہ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نے کیا کرنا ہے، کیسے جینا ہے، کس لیے جینا ہے۔ یہ تمام آپ نے یہ فارغ ہو گئے۔ آپ قرآن ہدایت ہے، اس سے ہم بے پرواہ ہیں، رسول نعمت ہے، اس کو ہم نے نظراً اگنور کر دیا ہے۔
عملی طور پہ رسول کی ذات کے متعلق تو کوئی معلومات نہیں ہے، نہ ان کے اسوہ حسنہ کو نہ کوئی اہمیت ہے، نہ اہمیت دینا چاہتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ اس کو تو بہت سے لوگ ایک مصیبت قرار دیتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی اپنے لیے یہ کہتے ہیں یہ تو بڑی سخت وہ ہے طرز زندگی ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی مرضی سے جئیں گے۔ بہرحال یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب میری رحم و کرم پہ ہیں، مجھ سے مانگ رہے ہیں، میرے محتاج ہیں، میرے سامنے، یعنی میرے اپنی وجود کے لیے بھی اور اپنی بقا کے لیے بھی میرے نظر کرم کے محتاج ہیں۔ تو کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے انسان اپنے حقیقی منعم کو پہچانو، اس کے مقرر کردہ نصب العین یعنی مقصد حیات کی طرف متوجہ ہو، سوچو اپنے بارے میں کہ کیا میں نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں عبث پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یہ خیال غلط ہے، ذالک ظن الذین کفروا، یہ تو کافروں کا خیال ہے کہ بھئی ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم آج جو ہے میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں صاحب اکرام کہ جو کافرانہ روش ہے یا جو خیال ہے اسی خیال کے ہم قائل ہو گئے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ، کافر یہ کہتے تھے، بھلے اب بھی کہتے ہیں إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، یہی زندگی ہے ابھی، کھاؤ پیو عیش کرو، مائی لائف اینڈ مائی اسٹائل، جیسے ہم مرضی چاہیں۔ آج ہم بھی اپنے ایسے یعنی جو ہمارا زبان حال ہے اس سے ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ بھئی مائی لائف اور مائی اسٹائل، ہمیں نہ چھیڑو۔ ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں یعنی زبان حال سے بھئی ہمیں ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خوب جانتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی۔ رسول سے زبان حال سے یہ مخاطب ہیں کہ اے رسول آپ کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ کے یعنی آپ کے نام پہ ہم آپ پہ درود شریف تو بھیج دیں گے، لیکن آپ کی نہ تو دعوت قبول کریں گے اور نہ آپ کے اسوہ حسنہ کی تقلید کریں گے۔ یہ ہم اپنے زبان حال سے پکار کے کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایسا اگر ہے تو یہ تو بڑی مطلب یہ ہے کہ ایسی بات ہے کہ یہ اپنے آپ کو جھٹلانے والی بات ہے، اور ایسا جو لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں وہ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں سامنے اکرام۔ یعنی جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور یہ زندگانی عطا فرمائی ہے اور یہ نعمتیں دی ہیں، اس مقصد کو سرے سے ہم نے اگنور کر دیا ہے، اور یہ آج کا بہت بڑا رونا ہے سامنے کا، بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو بھلا دیا ہے اور اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور تم مانند نہ ہو جانا ایسے لوگوں کے کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ آج کا انسان اپنے آپ کو بھلا کے زندگی گزار رہا ہے، ساری نظر ساری قدر و قیمت اس کی نظر میں ظاہر کی ہے، ظاہری دنیا، ظاہری دولت، عزت، شہرت، یہ تو ظاہر سے تعلق رکھنی ہے۔ آپ اگر اپنا حلیہ، اپنا ظاہر رسول کے کہنے کے مطابق نہیں بناتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ان کی ہدایت کو نظر انداز کر دیا ہے۔ رسول کے امتی ایسے نہیں ہوتے، وہ تو رسول کے جو امتی ہیں وہ تو ان کے راستے پر چلتے ہیں، رسول سیدھے راستے پر ہیں اور وہ بھی ان کو سیدھا راستہ جو ہے جو رسول نے دکھایا اسی پر وہ چلتے ہیں، سچے امتی جو ہیں۔ لیکن آج تو ہم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے اور جھوٹ بولتے رہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہر رکعت میں ہم لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ تیری بندگی کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں۔ کہاں بھائی، کہاں کی بندگی، کہاں اللہ سے استعانت طلب کرتے ہیں؟ تو بہرحال سامعین کرام یہ ساری صورتحال ہے، بہت غور کرنا پڑے گا اپنے مقصد وجود پہ جو زندگی کا۔ اور بات یہ ہے، ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں
کہ اگر ہم نے یہ تمام وقت جو ہے غفلت میں گزار دیا، یعنی ہم غفلت میں اگر یہ وقت گزار دیا، تو جو آنے والا کل ہے اس میں تو پھر ہمارے پاس مہلت کا وقت بھی نہیں ہوگا، ہم اصلاح بھی نہیں کر سکیں گے، پھر صرف افسوس ہم کر سکیں گے۔ وَيَوْمَ يَعَدُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، ظالم اس دن جو ہے اپنی انگلیاں کاٹ کھائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں نے اللہ کے رسول کا راستہ لے لیا ہوتا، ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق میں زندگی گزارتا۔ تو اس دن تو افسوس تو ہوگا لیکن مداوع نہیں ہو سکے گا، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، افسوس تو ہوگا لیکن مداوع نہیں ہو سکے گا۔ مداوع تو آج ہے جب کہ مہلت باقی ہے، باز آ ہر سے ہستی باز آ جاؤ، تم جو کچھ بھی ہو تو تم باز آ جاؤ، لیکن ہم باز آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ دنیا ہمیں محبوب ہے، ہمیں مطلوب ہے اور ہمیں محبوب بھی ہے۔ یہ ساری محبتیں جو ہیں ہماری تو ظاہر کے لیے ہیں، نہ اللہ کے لیے کوئی محبت ہے، نہ رسول کی محبت ہے، نہ قرآن سے کوئی لگاؤ ہے ہمیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے، آپ دیکھیں نا، حقیقی طور پہ اس کو ترک کر دیا ہے، اور یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ کو اس سے رجوع کرنا ہوگا، یعنی ان باطل جو آپ نے مقاصد اپنے لیے طے کر لیے نا، ان سے آپ کو رجوع کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور کہہ دینا ہوگا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اور میں یکسو ہوں اور میں مشرکوں میں سے نہیں۔ تو بہرحال آج کا جو مضمون ہے سامعین کرام، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے اور ہمیں یہ جتا رہا ہے کہ ساری کائنات میری محتاج ہے، ساری کائنات نے میرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور سب کو میں دیے جا رہا ہوں۔ یہ مضمون ہے سامنے، یسألہ من فی السماوات والارض، اس سے مانگ رہے ہیں جو بھی ہیں، جو ہستیاں بھی ہیں، یعنی عقل والی ہیں یا غیر عقل والی ہیں، اس سے اب سورج اپنے وجود کے لیے جو اس کی گرمی ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی دین کا محتاج ہے کہ نہیں ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں۔ سورج میں جو آگ جل رہی ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی جو نظر ہے یا اس کا جو اس نے قائم کر دیا ہے، اس کی غذا کا انتظام کر دیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورج کی۔ اب سورج کروڑوں سال سے جو ہے وہ جل رہا ہے، یعنی روشنی دے رہا ہے، روشن ہے اور روشنی برقرار ہے، کبھی کوئی فرق نہیں آتا۔ یعنی آپ اگست کے مہینے میں اپنا جہاں بھی آپ رہتے ہیں تو اگست کے مہینے میں جو ٹیمپریچر ہوگا ہر اگست میں وہی ٹیمپریچر ہوگا، تقریباً 19-20 ہوگا فرق، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں دسمبر اور جنوری میں سردی ہوتی ہے، تو ہر دسمبر کبھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کبھی دسمبر یا جنوری میں جون کسی گرمی ہوگی، سوچ بھی نہیں سکتے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ایسا نظام بنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال یسألہ من فی السماوات والارض، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. Everyone in the heavens and the earth asks him. Every day he is managing. فبأي آلاء ربكما تكذبان. So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔